السلام علیکم دوستو، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ میں آپ کے ساتھ بہت اہم ایک ایشو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق ہماری صحت کے ساتھ ہے۔ ایک تو آج کل سردیاں ہیں اور سردیوں میں یہ بیماری ویسے ہی زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر ترقی پذیر ممالک میں اس کی شکایت عام رہتی ہے۔ پھر کورونا کی وجہ سے بھی یہ تکلیف انسانوں میں مزید جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل ہمیں پھیپھڑوں کی بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں۔ میں ان بیماریوں کے نام لے کر یا ان کی ایک بیماری کا علیحدہ نام لوں، پھر ان کی علامتیں بتاؤں، مریض کی تکلیف یا صورتحال کے بارے میں بتاؤں، یا ان کی انویسٹیگیشن یا تشخیص کے بارے میں بتاؤں، پھر اس کا علاج کے بارے میں بتاؤں، تو پھر یہ سبجیکٹ بہت مشکل ہوتا جائے گا اور عام پاکستانیوں کو اس کو ایک تو سمجھنے میں مشکل ہوگی، پھر اس کا زیادہ فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں عام فہم بنانے کے لیے، تاکہ میرا ہر پاکستانی بھائی اس کو سمجھ سکے، اس کا میں بیماریوں کے ناموں کے چکر میں نہیں پڑوں گا۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی شخص کو اگر یہ علامتیں ظاہر ہوں، یہ تکلیف ظاہر ہو، تو پھر وہ سوچے کہ اسے کوئی نہ کوئی پھیپھڑوں کی تکلیف ہو رہی ہے، اور یہ تکلیف زیادہ بڑھتی ہوئی جو ہے شکل اختیار کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کا سانس چڑھ رہا ہے اور آپ کوئی بھی مشکل کام کرتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی آسان کام کروں۔ میں سیڑھیاں چڑھتا ہوں تو میرا سانس چڑھتا ہے، میں بھاگتا دوڑتا ہوں میرا سانس چڑھتا ہے، میں کوئی بھی مشکل کام کرتا ہوں تو میرا سانس چڑھتا ہے، مجھے کھانسی شروع ہو جاتی ہے، میرے منہ سے صبح خاص طور پر رات کو سونے کے بعد جب صبح اٹھتا ہوں تو پھر بلغم آتی ہے، اور بعض لوگوں کو جو ہے ان کی چھاتی کے اندر سیٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ سمجھ لے کہ اسے کوئی پھیپھڑوں کی جو ہے وہ پرانی بیماری شروع ہو چکی ہے۔ ان کے بہت سارے نام ہیں، کوئی دمہ بھی ہو سکتا ہے، انہیں کرونک برونکائٹس ہو سکتی ہے، ایمفائزیما ہو سکتا ہے، COPD کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز بھی ہو سکتی ہے۔ اگر انہیں پہلے ٹی بی ہوئی اور وہ ٹی بی میں ٹھیک ہو چکے ہیں لیکن ان کا پھیپھڑا جو ہے وہ متاثر ہو گیا زیادہ، اس میں بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ نمونیا میں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر فلو ہوا ہے ان کو اور پہلے انہیں کوئی پھیپھڑوں کی تکلیف تھی اور پھر یہ دوبارہ انفیکشن ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہت ساری بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ پھیپھڑوں کی تکلیف ہو سکتی ہے، جس میں میں نے آپ کو موٹی 4-5 چیزیں بتائی ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر جو عمر رسیدہ لوگ ہیں یا جو بچے ہوتے ہیں، انہیں بہت ایک ٹیریبل سچویشن ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو سانس لینے میں، اور وہ بیچارے کھڑے نہیں ہو سکتے، عجیب سی ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ مختصر سا میں نے آپ کو ان کا بتایا کہ ان کے علامتیں کیا ہوتی ہیں۔ دوستو، آپ کے علم میں ہے یہ جو پھیپھڑے ہوتے ہیں، یہ جیسے ایک درخت ہوتا ہے، اس کا ایک تنا ہوتا ہے، پھر اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، پھر چھوٹی چھوٹی شاخیں ہوتی ہیں۔ ہمارے بھی 2 پھیپھڑے ہیں، ہمارے جو چھاتی کے اندر موجود ہیں 2 پھیپھڑے، ایک رائٹ سائڈ پہ ایک لیفٹ سائڈ پہ، پھر ان کی بڑی جو ہے نا موٹی سانس کی نالیاں ہوتی ہیں، پھر وہ پتلی ہوتی جاتی ہیں، پھر آخر میں ان کے چھوٹے جو ہیں وہ جو ہوا کی تھیلیاں ہوتی ہیں۔ تو ہم جو بھی سانس لیتے ہیں اپنے ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے، یہ پھر ہمارے پھیپھڑوں میں جاتا ہے، پھر بڑی نالیوں کے اندر، پھر چھوٹی نالیوں کے اندر، پھر ان جو ہوا کی تھیلیاں ہوتی ہیں پھر وہاں تک چلی جاتی ہیں۔ یہ جو ہم سانس لیتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ماحول سے آکسیجن کو لیتے ہیں، یہ ہمارے پھیپھڑوں کے اندر جاتا ہے، اور پھر ایک خاص جگہ پر پہنچ کر پھر خون کے اندر جو ہماری آکسیجن ہے وہ چلی جاتی ہے، اور جو ہمارا خون ہے اس میں جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، جو زہریلی گیس ہوتی ہے، وہ پھر ہمارے سانس کے ذریعے وہ باہر آ جاتی ہے، پھر ہم ناک کے ذریعے اس کو باہر ماحول کے اندر بھیج دیتے ہیں۔ تو پھیپھڑوں کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ماحول سے، انوائرمنٹ سے آکسیجن کو اندر لے کے خون کے اندر شامل کرنا اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو باہر نکالنا، اور پھر جب یہ آکسیجن ہم لیتے ہیں
تو خون جو ہے وہ آکسیجن لے کر پھر دل میں جاتا ہے، اور پھر دل جو ہے ہمارے سارے جسم کے حصوں میں اس آکسیجن والے خون کو دل پمپ کر کے پہنچاتا ہے، اور پھر اس طرح ہم صحت مند رہتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ جب یہ پھیپھڑے جو ہمارے ہیں، جو ہماری سانس کی نالیاں ہیں، ان میں کہیں سوزش ہو جاتی ہے، یا ان کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے، یا ان کے اندر بلغم بھر جاتی ہے، تو پھر یہ جو سانس لینے کا عمل ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ سانس جس میں سے ہوا گزر رہی ہوتی ہے وہ راستہ تنگ ہو جاتا ہے، سوزش کی وجہ سے، بلغم کی وجہ سے، یا وہ جگہ کیونکہ وہ تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے یہ آکسیجن ہمارے جسم کے اندر کم ہو جاتی ہے، اس لیے پھر ہمیں سانس لینے میں بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور راستہ تنگ ہونے کی وجہ سے پھر یہ سیٹیاں بھی بجتی ہیں۔ تو یہ بہت ایسی بیماری ہے جس سے انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان جن کی وجہ سے فوراً جو ہے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، وہ پھر انسان کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ جو سانس کی بیماری ہے اس میں فوری طور پر موت واقع نہیں ہوتی، لیکن جتنی دیر انسان زندہ رہتا ہے تو بہت تکلیف میں رہتا ہے۔ اور اس کی اگر ہم وجوہات کو دیکھیں کہ یہ کیوں پیدا ہوتی ہے، تو اس میں بہت سارا عمل دخل انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہماری تمباکو نوشی ہے۔ وہ آپ سگریٹ نوشی سب سے اہم وجہ ہے اس کی۔ پھر لوگ کہتے ہیں جی سگریٹ تو پی لیں، ہمارے دیہات کے بڑے بزرگ کہتے ہیں سگریٹ تو جی وہ تو نہ پئیں، حقہ پی لیں آپ۔ بھائی ایک ہی بات ہے، کوئی زیادہ خاص فرق نہیں ہے۔ آپ سگریٹ نوشی کریں، حقہ پی لیں، سگار پی لیں، آپ شیشہ پی لیں، یہ ساری چیزیں ملتی جلتی ہیں۔ بنیادی بات ہے تمباکو نوشی۔ آپ نے تمباکو نوشی کسی صورت میں نہیں کرنی۔ پھر جتنی کوئی ملک ترقی کرتا جاتا ہے، ہمارے ماحول کے اندر آلودگی آ رہی ہے۔ یہ جو بھٹے ہیں اینٹوں کے، یہ ماحول میں آلودگی پھیلا رہے ہیں۔ جتنی بھی صنعتیں ہیں وہ ماحول کے اندر آلودگی پھیلا رہی ہیں۔ شوگر ملیں چل رہی ہیں، ان کے اندر آج کل یہ ماحول کے اندر آلودگی پھیلا رہی ہیں۔ ہم جو فصلیں جلاتے ہیں، یہ چاول کی فصلیں جلاتے ہیں یا باقی بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں، اس کے اندر جو دھواں اٹھتا ہے یہ بھی ماحول کے اندر جو ہے نا وہ آلودگی پیدا کرتا ہے۔ یہ جو تڑی ہوتی ہے بھوسا، اس کی وجہ سے بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ یہ جو ہم ابلے جو گوبر کے جو ہم جلاتے ہیں، دھواں پیدا ہوتا ہے، اس سے بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ اگر آٹے کی جو یہ چکیاں چلتی ہیں اس میں سے جو نکل رہا ہوتے ہیں الرجنس، اس سے بھی یہی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو جہاں پھٹیوں کے بہت ساری اکٹھی کر کے ہم رکھتے ہیں، کپاس کے جو ڈھیر لگے ہوتے ہیں، وہاں سے بھی یہ الرجنس نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں یہ الرجنس کہلاتی ہیں، الرجی کا ذریعہ بنتی ہیں، اور اس سے ہی پھیپھڑوں کی یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اندر جا کے انفلیمیشن ہوتی ہے، سوزش ہوتی ہے، اور سوزش کے نتیجے میں ہماری سانس کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ پھر جراثیم حملہ کرتے ہیں۔ پھر جراثیم کو ختم کرنے کے لیے ہمارے جو سفید جسیمیں ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، پھر اس سے پیپ بن جاتی ہے، اور پیپ یا پس جو ہوتی ہے اسی کو ہم بلغم کہتے ہیں۔ تو جب بلغم پھنستا ہے اور سانس کی نالیاں تنگ ہوتی ہیں، پھر ہم زبردستی سانس لیتے ہیں تو پھر یہ سیٹیاں بجتی ہیں۔ اسے آپ دمے کا نام دیں، آپ جو بھی اپنا مرضی سے اپنی مقامی طور پہ جو بھی آپ نام لے لیں، میں صرف عام فہم بنانے کے لیے آپ سے یہ ساری باتیں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ بڑی ایک بہت پریشان کن صورتحال ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ بھی اس کی تشخیص کس طرح کی جائے۔ تو تشخیص کے 3 مراحل جو ہے نا وہ ڈاکٹروں کو پڑھائے یا سکھائے جاتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جو آپ کو مریض حقیقت بتاتا ہے، ہسٹری بتاتا ہے کہ مجھے کیا تکلیف ہے، وہ یہی آپ کے بتائے گا کہ مجھے سانس کو تکلیف ہے، مجھے بلغم ہے، مجھے کھانسی ہے، اور میرا جو ہے نا سانس چڑھ جاتا ہے، اور میرے جو اندر جو ہے وہ سیٹیاں بجتی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں آپ کو وہ مریض خود آ کے بتائے گا۔ پھر آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کا سانس چڑھا ہوا ہے، اس کا سانس مشکل سے باہر نکل رہا ہے۔ اگر دمے کی کیفیت ہے تو آسانی اس کو اندر سانس لینے میں تو اتنی مشکل نہیں ہوگی، باہر سانس نکالنے میں زیادہ مشکل ہوتی ہے۔ تو آپ اس کا فزیکل جو آپ کو اس کا جو جسمانی معائنہ کریں گے تو آپ کو خود بھی احساس ہو جائے گا کہ اس کا سانس چڑھا ہوا ہے اور اس کو مشکل ہو رہی ہے۔ پھر وہ اس کی ہسٹری ہے، پھر اس کا آپ کو معائنہ کرتے ہیں، آپ دوربینی کے ساتھ یا اسٹیتھوسکوپ لگا کے آپ اس کا معائنہ کرتے ہیں، اس کا پھر اس کی آپ جو ہے نا ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ ٹیسٹ میں یہ ہے کہ آپ اس کا ایکس رے کروا سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس زیادہ سہولت ہے تو پھر آپ اس کا پلمونری فنکشن ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں،
اس کا ESR بھی کروا سکتے ہیں. تو مختلف ٹیسٹ کرنے کے بعد آپ اس کے نتیجے پہنچ سکتے ہیں کہ اس کو بیماری اصل میں ہے کیا. خاص طور پر ایکس رے اور ESR کے ساتھ آپ آسانی، اور اس کی جو اس نے ہسٹری دی ہے، جو اس کی فزیکل اپیئرنس ہے، آپ جو دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس کی بہت چیزیں آپ کو سمجھ آ سکتی ہیں. تو پراپر ڈائگنوسس بنانا، تشخیص کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. جب آپ تشخیص کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس کا علاج کرنا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں، ذہن نشین کر لیں کہ علاج سے زیادہ اس میں آپ کی احتیاط کا بہت کلیدی کردار ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ آپ سوچیں کہ اب تو مجھے بیماری ہو گئی ہے تو میں تمباکو نوشی نہ چھوڑوں. تمباکو نوشی آپ جتنی جلدی چھوڑ دیں آپ کے فائدے کے لیے ہے. آپ کا اس میں فائدہ ہے. بھلے بیماری چاہے جہاں بھی پہنچ چکی ہے، بس جب بھی آپ کو یہ احساس ہو کہ بیماری آپ کی بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کو ڈاکٹر نے بتایا کہ اب تمباکو نوشی چھوڑنی ہے، آپ نے ہر صورت میں اسی دن تمباکو نوشی چھوڑنی ہے. کسی بھی صورت میں آپ نے تمباکو نوشی چھوڑنی ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں اگر آپ فرض کان کنی میں کام کرتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ ماسک پہنیں، آپ اپنے آپ کو بچائیں. آپ توڑی یا بھوسے والی جگہ پہ کام کرتے ہیں تو ماسک پہنیں. جو بھی ایسا آپ کام کرتے ہیں جہاں الرجنز زیادہ ہیں وہاں آپ نہ جائیں، یا وہ آپ اپنا جو ہے وہ کاروبار چھوڑ دیں یا وہ پیشہ چھوڑ دیں. یا اگر کرنا ہے تو پھر آپ نے اپنے ناک کو، منہ کو ڈھانپ کے رکھنا ہے کہ تو الرجنز آپ کے اندر نہ جائیں. یہ سرسوں کے جو پھول ہوتے ہیں یہ بھی الرجی کا باعث بنتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسے ہیں. یہ جو تھریشر کے موسم میں جو بھوسے کے بہت باریک باریک تنکے جو ہیں تڑی کے ووڑ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی الرجنس کا باعث بنتے ہیں. تو اس سے بہت سارے ایسے ماحول کے اندر الرجنس ہیں. اسلام آباد میں ایسے الرجنس بہت سارے درختوں کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، وہاں بھی اپنے آپ کو آپ نے ڈھانپ کے رکھنا ہے. تو آپ نے اس میں علاج سے زیادہ آپ نے احتیاط اس میں بہت ساری کرنی ہے. باقی یہ ہے کہ آپ نے خود اس کا علاج نہیں کرنا، آپ نے ڈاکٹر صاحب کو دکھانا ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھی آپ کو کیا ضرورت ہے. اس میں جو ہے وہ فوری طور پر جو ڈاکٹر صاحب نے کرنا ہے، ساری تشخیص کرنے کے بعد آپ کو کوئی اینٹی بائیوٹک دیں گے تاکہ آپ کے اندر جو سوزش ہے وہ ختم ہو سکے، جو جراثیم ہے وہ ختم ہو سکیں. آپ کو ایسی دوائیاں دیں گے جس کی وجہ سے آپ کی سانس کی نالیاں تھوڑی سی کھل جائیں اور آپ کو سانس لینے میں آسانی ہو، جس کو ہم برونکو ڈائلیٹر کہتے ہیں. وہ ہر ڈاکٹر خود ایک منصف ہوتا ہے، وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ آپ کو کون سی دوائی دے. اسی طرح آپ کو ایسی دوائی بھی دیں گے جس کی وجہ سے آپ کے اندر کیرا نہ ہو، جسے ہم پوسٹ نیزل ڈرپ کہتے ہیں، تاکہ یہ تھوک جو گرتی رہتی ہے وہ بھی خراب کرتی ہے، وہ دیں گے. پھر کوئی ایسی دوائی بھی دیں گے جو یہ جو پوسٹ نیزل ڈرپ بنتی ہے، یہ جو کیرے کا عمل ہوتا ہے، جو گلے میں ایک کیرا گرتا رہتا ہے وہ عمل ہی رک جائے، وہ دوائی دیں گے. اس کے علاوہ آپ کو ایکسپیکٹورینٹ دیں گے، یعنی کوئی ایسی شربت دیں گے جس کی وجہ سے آپ کا جو کھانسی بڑھے تاکہ بلغم آپ کا باہر نکل جائے. اس کے علاوہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو پھر 5 دن کے لیے آپ کو اسٹیرائڈ بھی دیا جا سکتا ہے. بلا وجہ اور غیر ضروری طور پر اسٹیرائڈ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب بہتر جج ہوتے ہیں، اگر وہ ضرورت سمجھے تو آپ کو اسٹیرائڈ بھی دیا جا سکتے ہیں. لیکن اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ انہیلر کا ہے، جو آپ کو دیا جاتا ہے. آپ نے منہ کے اندر سے اندر اس کے ویپرز ہوتے ہیں، وہ آپ نے سپرے کرنا ہوتا ہے، جسے عام طور پر سپرے بھی کہتے ہیں. اور وہ بھی 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک تو وہ یہ ہے کہ آپ نے ایمرجنسی میں جو آپ کو بہت زیادہ اٹیک ہو گیا ہے، آپ وہ لیں اندر سپرے کریں اور آپ کے اندر وہ جائے اور آپ کے جو چھاتی بند ہو گئی ہے، آپ کی سانس کی نالیاں بند ہو گئی ہیں، وہ ڈائلیٹ ہو جائیں گی، کھل جائیں گی، تو آپ کو آسانی ہو جائے گی سانس لینے میں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. وہ آپ کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے. پھر کچھ ایسے جو ہے نا وہ انہیلر ہیں جو آپ نے مستقل طور پر لینے ہیں. یہ فیصلہ کرنا ڈاکٹر صاحب کا کام ہے کہ آپ کو کون سا انہوں نے انہیلر جو ہے نا وہ دینا ہے، وہ جو فوری طور پر ریلیف دیتا ہے، وہ جو آپ کو اپنے مستقل طور پر آپ نے لینا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کی آکسیجن سیچوریشن بہت کم ہو جاتی ہے، وہ 88 اور 90 تک چلی جاتی ہے، جبکہ اس کو ڈاکٹر نے 98 تک رکھنا ہوتا ہے. تو بعض اوقات اس لیے آپ کو آکسیجن کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے. تو پھر آپ کو ایسی اگر صورت ہو تو پھر آپ نے ہاسپیٹل جانا ہے، وہاں ایڈمٹ ہونا ہے اور آپ نے آکسیجن لینی ہے تاکہ آپ کی سیچوریشن آکسیجن کی وہ 98 تک جو مطلوبہ ہے وہ پوری ہو سکے اور آپ کی زندگی بچ سکے. تو دوستو، یہ میں نے وہ موٹی موٹی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھیں. اور ایک اور اہم بات جو میں آپ سے کرنی ہے، اس نقطے کو آپ نے بڑا غور سے سننا ہے اور اس کو اپنے دماغ میں بٹھا لینا ہے. وہ یہ ہے کہ کھانسی جو ہے بعض لوگوں کو
سارا دن کھانسی رہتی ہے اور رات کو زیادہ نہیں ہوتی، دن کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور رات کو نہیں ہوتی، اور بعض لوگوں کو دن کو بھی ہوتی ہے اور رات کو سوتے ہوئے ان کی کھانسی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس نقطے کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اگر آپ کی کھانسی رات کو زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی جو دل ہے اس پہ اثر ہوا ہے اور اس کی کچھ سائز جو ہے نا دل کی وہ بڑھ گئی ہے، اس لیے جب آپ سوتے ہیں تو آپ کا سارا جو خون ہے دل کی سائز بڑھنے کی وجہ سے وہ سارا آپ کے دل کے اندر اکٹھے ہو جاتا ہے اور آپ کو کھانسی شروع ہو جاتی ہے، تو آپ پھر اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ آسانی محسوس کرتے ہیں، آپ سوتے ہیں تو پھر آپ کی کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں پھر ڈائیوریٹک کا ایک رول ہوتا ہے، اسے ہم کنجسٹڈ کارڈیاک فیلئر کی صورتحال بھی کہتے ہیں، ہائپرٹرافی، وینٹریکولر ہائپرٹرافی کہتے ہیں، بہت سارے نام ہوتے ہیں، ان چیزوں آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے ایک نقطہ سمجھ لینا ہے کہ اگر آپ کی کھانسی رات کو بڑھ جاتی ہے اور آپ رات کو سو نہیں سکتے اور اٹھ کے بیٹھے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ سمجھ لیں کہ پھیپھڑوں کے ساتھ ساتھ آپ کا دل جو ہے نا وہ بڑھ گیا ہے، تو پھر آپ کو پیشاب آور دوائی بھی دینی پڑے گی۔ یہ نقطہ آپ نے بہت غور سے سننا ہے کہ پھر اگر آپ کی جو رات کی تکلیف اگر بڑھتی ہے اور رات کو آپ سو نہیں سکتے اور ساری رات آپ جو ہے نا بیٹھے رہتے ہیں اور بہت پریشان ہوتے ہیں کیونکہ سونے کے بعد آپ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اٹھ کے بیٹھ جائیں تو تھوڑا سا آپ سکون محسوس کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کو دل کی تکلیف بھی ہو گئی ہے، پھر آپ کو کوئی نہ کوئی پیشاب آور دوائی جس سے پیشاب آپ کا بڑھ جائے اور آپ کے دل کی جو سائز ہے وہ کچھ کم ہو جاتی ہے، پھر آپ کچھ بہتری محسوس کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک نقطہ اپنے دماغ میں رکھیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کو نقطہ بتایا یہ بھی بہت اہم ہے، اس کا فیصلہ کرنا ڈاکٹر صاحب کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ اس ساری ویڈیو کا پرپز ایک ہی ہے کہ میں آپ کو ایک مریض بن کر آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کروں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے کہ یہ جو سانس کی تکلیف ہے، یہ جو بلغم ہے، یہ سیٹیاں بجتی ہیں، یہ سانس چڑھتا ہے، یہ کن کن بیماریوں میں ہوتا ہے، ان کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں اور اس کا مختصر علاج کیا ہے اور کس طرح ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ تو اس سارا میری جو ایفرٹ ہے وہ آپ کی زندگی کو آسان بنانے کی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میں اور جو ویڈیو بناؤں وہ بھی آپ کی خدمت پہنچ سکے۔ گھنٹی کے جو بٹن ہے اس کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہو سکتا ہے کوئی ضرورت مند اس ویڈیو کا اسے اس کی ضرورت ہو اور وہ اس تک ہماری آواز پہنچے اور اس کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ یقین جانیے یہ جو آپ کا علم ہے یہ اس کی زکوٰۃ ہے، اگر آپ کسی تک اپنا علم پہنچاتے ہیں، اپنا تجربہ پہنچاتے ہیں، کیونکہ یہ میں بھی آپ بھی سب ہم سٹوڈنٹس ہیں، سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں، ہمیں جو کچھ بھی سمجھ آتا ہے ہم اپنی آواز، ہم اپنا تجربہ، اپنا جو آبزرویشنز ہیں، جو مشاہدہ ہے ہم دوسروں تک پہنچاتے رہیں، ہو سکتا ہے ان سے کوئی نہ کوئی دوست فائدہ اٹھا سکے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، سب سے زیادہ میرے پیارے پاکستان خیال رکھیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل ترین بیماری سے ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔